مصر ایک بہت قدیم تہذیب ہے اور ہیومن سویلائزیشن یہاں سے شروع، مطلب کریڈل آف سویلائزیشن ہے. جیسے عراق کی ہم بات کرتے ہیں، مصر کی ہم بات کرتے ہیں، ان کی اپنی اینشنٹ ہسٹری میں لاتعداد ڈائنیسٹیز آئیں اور وہ سارا معاملہ. لیکن ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے جناب یوسف علیہ السلام سے. اینڈ ایز وی آل نو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیلسی کی وجہ سے کنویں کے اندر پھینکا گیا اور ان کو غلام بنایا گیا اور وہ بکتے بکاتے ہی اینڈڈ اپ ان ایجپٹ. اور ان کی وہ ایک طویل سٹوری ہے قرآن میں، باقاعدہ سورہ یوسف کے اندر بھی آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام الٹیمیٹلی ہی بیکیم عزیز مصر. وہ ان کو وہ ٹائٹل ملا اور وہ ایک طرح کے منسٹر تھے. ہی روز ٹو بیکم منسٹر. اور ان کی جو اولاد ہے یعنی بنی اسرائیلی، وہ ایجپٹ میں آئے. فاسٹ فارورڈ جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنی جو پیدائش کا سارا واقعہ ہے. اس وقت حضرت یوسف کی اولاد یعنی بنی اسرائیلی وہ بالکل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ ایک طرح سے قید کہہ لیں یا مزدوری، اور بہت ہی ایکسپلوئٹیشن بیسکلی ان کی ہو رہی تھی. یعنی دو بڑی ریسز تھیں. بنی اسرائیل نے بڑا عروج دیکھا، پھر زوال بھی. جی، اور پھر دوبارہ انہوں نے عروج دیکھا. آف کورس ان کے 3 عروج 3 زوال ہیں جو کہا جاتا ہے ہسٹری کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل کو 3 عروج اور 3 زوال ملے تھے، مسلمانوں کے بھی 3 عروج اور 3 زوال ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارا تیسرا عروج اور فائنل عروج جس پہ انشاءاللہ کلمینیشن ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جلد وہ ظاہر ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت کورٹ اسٹرالوجرز تھے فرعون کے، اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو جو ہے تاراج کرے گا. تو اس نے سینکشن لگا دی کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو پیدا ہوتے ہی میل ایئرز کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اور قرآن کے اندر جیسے اس واقعے کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انسپریشن دی اللہ نے اور کہا کہ آپ ان کو جو ہیں دریا کے سپرد کر دیں. ان کو دریا کے سپرد کیا گیا ایک صندوق میں ڈال کے. and he ended up in the palace of Pharaoh himself. اور وہاں پہ فرعون کے وہ پیلس کے اندر پہنچے اور فرعون کے پیلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. یعنی اللہ رب العزت کا یہ ایک انٹرسٹنگ ایک حکمت کہہ لیں، منشا کہہ لیں، کہ جس نے فرعون کو الٹیمیٹلی اپروٹ کرنا تھا وہ فرعون ہی کے گھر میں پالا گیا اور اس کو پالا. اور جناب آسیہ کے جیسے آپ تذکرہ کر رہی ہیں کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بلیسڈ وائف تھیں جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی مدر بن گئیں وہ، اور انہوں نے ان کو، اور وہ فرعون کی بیوی تھی اور جناب آسیہ نے اس طرح سے ان کو ریز کیا. اور وہ واقعہ یہ بھی ہو نا آگ والا اور وہ یاقوت والا. جی، اس طرح کے واقعات بھی ہمیں ہسٹری کے اندر بہت سے ملتے ہیں. لیکن اب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ مصر میں تھے، آپ دیکھیں کہ ان کی 120 ایئرز ان کی ایج ہے. پہلے 40 سال ہی واز اے پرنس، وہ ایک شہزادوں کی طرح ان کی زندگی گزاری انہوں نے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ایک اس کا بھی ہماری ہسٹری کے اندر ذکر ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے اور وہ کاپٹک تھا، جس کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ پیلس چھوڑنا پڑا. صحیح. اور الٹیمیٹلی ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ ان کو مدائن جانا پڑا کیونکہ وہ ایک پرنس تھے تو ان کو پتا تھا کہ کہاں کہاں پر فرعون کی حکومت ہے اور مجھے فرعون کی حکومت کے کنٹرول سے باہر نکلنا ہے. بے شک. تو وہ جو پورا مصر اور وہ امپائر تھی وہ فرعون کی امپائر تھی، وہ اس سے باہر نکلے. مدائن عرب ورلڈ ہے، پرانی اینشنٹ عرب ورلڈ. اوکے. اور یہاں پر وہ واقعہ ہوتا ہے ایک کنویں سے پانی نکالنے والا. پھر وہ الٹیمیٹلی جناب شعیب کے پاس ان کی ملاقات ہوتی ہے. جناب شعیب کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی. تو وہ مدائن میں کچھ عرصہ اس طرح سے رہتے ہیں. ٹھیک. اب وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی مسز کے ساتھ صحرا کا سفر کر رہے ہیں اور غالباً اب مصر کی طرف شاید واپس جائیں گے یا واپس جانا تھا انہوں نے. اب وہ سینائے کا صحرا ہے، مصر کا صحرا ہے، سردی سخت ہے اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ سخت سردی ہے تو میں آگ کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہیں سے کوئی فائر. اور جیسے پرانے وقتوں میں وہ سٹون سے آگ جو ہے وہ جلایا کرتے تھے. جناب موسیٰ کو دور سے ایک جگہ آگ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ اس آگ کی طرف چاروں ناچار انویریبلی بڑھتے ہیں. اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ
तुम मुकद्दस वादी के अंदर दाखिल हो गए हो, अपने जूते उतार दो अल्लाह और मैं तुम्हारा रब। तो वो आग के शोलों से, वो पेरी का एक दरख्त था और सिनाई डेजर्ट के अंदर था, पेरी के उस पौधे को जलाया। और ये कुरानी ट्रेडिशन है जिसको हम ब्रिज करके आपके सामने रख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ बिला तशबीह, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक वो आवाज़ वहाँ से एमनेट हुई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है नबूवत का वो जो गिफ्ट है वहाँ से उसकी अनवेलिंग हुई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत का। तो वो सारी कॉन्वर्जेशन कुरान के अंदर है। आपको नबी बनाया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन वो नबूवत का वो जो गिफ्ट की जो ब्लेसिंग का एक मैजेस्टी थी जो आपने फील की। आपके इससे पहले सारे बाल दाढ़ी स्याह थी, सफेद हो गई, लेकिन आपके दाढ़ी और आपके बाल जो हैं वो सफेद हो गए। आप वापस तशरीफ लाए तो आपकी मिसेज कुड नॉट इवन रिकग्नाइज, तो उन्होंने फिर तारुफ करवाया और बताया कि मैं मूसा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम यूं अब मिस्र में वापस आए। अच्छा, अब जब वो मिस्र में वापस आए तो अब ही हैड टू टेक ऑन फ़ारो, और फ़ारो की जो ऑप्रेशन थी, उनकी जो एग्रेशन थी, उसको उन्होंने टेक ऑन करना। परवरदिगार का हुक्म था, परवरदिगार का हुक्म था। और बनी इसराइल जो उनकी कौम थी, जनाब याकूब की औलाद, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद, उसको लिबरेट भी करना था। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अब मिस्र वापस आते हैं फ़िरौन के साथ। कुरान के अंदर इसके जगह जगह शवाहिद है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ात का एक सिलसिला जो है, जनाब मूसा के दो बड़े मोजज़ात थे। आपका एक वो स्टाफ था, असा था, जिसको फेंकते थे तो वो अजदहा बनता था। आप जब इस तरह से हाथ को अंदर लेके जाते हैं तो वो चांद से ज्यादा चमकता था। यदे बैजा, ये आपका एक मोजज़ा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया। और उस दौर के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है कि जिस जमाने में जैसी टेक्नोलॉजी होती है वैसे मिरेकल्स के साथ नबी आते हैं। तो उस दौर में इन्वर्टेड कॉमास में जो टेक्नोलॉजी थी, वो लोग बड़े मैजिक और सहर और यहाँ इस लेवल के ऊपर वो अबूर रखते थे। अब वहां पर मजिशियंस आ गए, उन्होंने भी, जैसे हम देखते आए हैं कि हर प्रॉफिट को नाउज़ुबिल्लाह मैजिशियन होने का ताना दिया जाता है, काहिन नाउज़ुबिल्लाह होने का ताना दिया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये ताना मिला और वो जो फ़िरौन था उसने कहा कि आपका एक मैच कराते हैं, एक ड्यूअल कराते हैं, मेरे मजिशियंस आएंगे और आप भी आ जाएं।